بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن بکر، حجام بن محمد اور عبدالرزاق سب کے الفاظ وہاں ملتے جلتے ہیں۔ سب نے کہا، ابن جرجہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے مغیرہ بن حکیم نے ام کلثوم بنت ابی بکر سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں مغیرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی، جہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا اور اہل مسجد سو گئے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی اس کا بہترین وقت تھا۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشقت کا سبب بنے گا۔ ابو زید سعید بن ربا نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں کرہ بن خالد نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا حتیٰ کہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ باہر آئے اور نماز پڑھائی، پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی انگوٹھی کی چمک دمک دیکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ بڑی کشتی میں حبشہ سے واپس آئے تھے، بہتان کے نشیبی میدان میں اترے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ہر رات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں اتفاق پیش آیا کہ آپ اپنے کسی معاملے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ آدھی رات ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے حاضر تھے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم خوش ہو جاؤ۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں اس وقت تمہارے سوا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔ جہاں آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ ہمیں یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جملہ کہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خوش واپس آئے۔ ابن جرجہ نے ہمیں خبر دی، کہا ہم نے عطا سے پوچھا آپ کے نزدیک کون سی گھڑی زیادہ پسندہ ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز جسے لوگ اتمام کہتے ہیں امام کے ساتھ جہاں انفرادی طور پر پڑھوں۔ انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی حتیٰ کہ لوگ سوئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سوئے اور بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا نماز۔ عطا نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایسا لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے سر مبارک سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا تھا اور بالوں میں سے پانی نکلنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ سر کے آدھے حصے پر رکھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ حضرت ابن جرجہ نے کہا میں نے عطا سے اچھی طرح پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں کس طرح بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا، تو عطا نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کس قدر کھولیں، پھر اپنی انگلیوں کے کنارے سر کی ایک جانب رکھے، پھر ان کو دباتے ہوئے اس طرح ان کو سر پر پھیرا جہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چہرے کے قریب ہوتا ہے، پھر کپٹی اور داڑھی کے کناروں کو چھوا، بس اس طرح کیا کہ نہ دباؤ میں کمی کی، نہ کسی چیز کو پکڑا اور نہ چھوڑا۔ میں نے عطا سے پوچھا آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاخیر کی؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ عطا نے کہا میرے نزدیک زیادہ پسندہ یہی ہے کہ میں امام ہوں یا اکیلا یہ نماز تاخیر سے پڑھوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پڑھی تھی۔ اگر یہ بات تمہارے لیے انفرادی طور پر باجماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے جب تم ان کے امام ہو دشواری کا باعث ہو تو اس کو درمیانے وقت میں پڑھو، نہ جلدی نہ مؤخر کر کے۔ ابو حوص نے سماک سے انہوں نے حضرت جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی دوسری نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ وقان سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری صلاۃ و عشاء کے نام پر بدو تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے، اور بدو اونٹنیوں کا دودھ دونے میں اندھیرا کر دیتے ہیں۔ سفیان بن عجان نے ظاہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھر اپنی چادریں اوڑھے ہوئے واپس آتیں اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔